محترم و مکرم اور معزز سامعین کرام، آج کے اس مبارک جمعے میں آپ حضرات کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا کیجیے خداوند قدوس مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اگر ہم آج کے اس پرفتن دور میں اگر ہم دنیا پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت ہر طرف بے دینی اور جہالت کا دورہ ہے۔ چاروں طرف بے دینی اور جہالت کی آگ لگی ہوئی ہے۔ جدھر نظر اٹھائیے ادھر ہی الحاد و ارتداد اور کفر و شرک کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، اور ادھر تو درکنار خود اپنے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں، اگر ہم غور کریں تو ایک دو نہیں، ان گنت بے شمار اور لاتعداد برائیوں نے اور منکرات نے جنم لے رکھا ہے۔ اب غور کریں، ناچ گانا، ٹی وی اور سنیما، بے حیائی، بے پردگی، سود خوری، شراب نوشی، جوا اور سٹا، جھوٹ، دغابازی، مکاری، فریب، بہتان، الزام تراشی، الغرض بے شمار برائیوں نے جنم لے رکھا ہے، اور آج امت مسلمہ ان برائیوں میں گھری نظر آ رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، پچھلی قوموں میں جب بھی بگاڑ پیدا ہوتا تھا، جب بھی لوگ خدا کو بھول جاتے تھے، خدا وحدہ لا شریک کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے تھے، اپنی منمانی کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی انہی میں سے ایک معصوم بندے کو کھڑا کر کے اس پر اپنا احکام نازل فرما کر اس معصوم بندے کے ذریعے اس پوری قوم کی، اس پورے قبیلے کی اصلاح فرماتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے اپنی مخلوق کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آخر میں ہم سب کے آقا و مولا شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت مسلمہ پر وہ ذمہ داری عائد کی ہے جو ذمہ داری کل انبیاء علیہ السلام پر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے اوپر وہ کام سونپا گیا ہے جو کام کل انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر اس امت کی تعریف فرمائی ہے، امت محمدیہ کی تعریف فرمائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ جتنی بھی امتیں آئی ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، ان کی جتنی قومیں ہوئی ہیں، ان تمام میں تم ایک بہترین امت ہو، بہترین قوم ہو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کا حکم کرتی ہو اور برے کاموں سے روکتی ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتی ہو۔ بلکہ معزز سامعین کرام،
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تمہارے اندر ایک جماعت اور ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو تمہیں اچھائی کی طرف بلائے، جو اچھی باتوں کا اور نیکیوں کا حکم کرے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو منکرات سے، برائیوں سے اور گناہوں سے روکے، اور پھر فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں آیت پاک سے، نمبر 1 امر بالمعروف، نمبر 2 نہی عن المنکر۔ امر کہتے ہیں حکم دینے کو، امر کہتے ہیں حکم دینے کو، حکم کرنے کو، معروف کہتے ہیں نیکی کو۔ امر بالمعروف کا مطلب ہوا نیکی کا حکم کرنا، نہیں کہتے ہیں منع کرنے کو، روکنے کو، اور منکر کہتے ہیں گناہ کو، برائی کو۔ نہیں عن المنکر کا مطلب ہوا برائی سے اور گناہوں سے روکنا، یعنی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ اچھی باتوں کا حکم کرنا، نیکی کا حکم کرنا، اور برے کاموں سے، بری باتوں سے، گناہوں سے روکنا۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر آپ اگر توجہ دیں تو ایک نقطہ بتاؤں، عربی زبان میں نیکی کے لیے حسنۃ کا لفظ آتا ہے، حسنۃ، قرآن شریف کے اندر ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، لیکن یہاں پر نیکی کو معروف کہا ہے، اور برائی کے لیے عربی میں سیئۃ کا لفظ آتا ہے، ذنب کا لفظ آتا ہے، لیکن یہاں پر منکر کہا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آخر ایسا کیوں؟ غور کریں، معروف کہتے ہیں جو جانی پہچانی چیز ہو، جو مشہور ہو، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تو معروف اور مشہور شخصیت ہے، اور منکر کہتے ہیں اجنبی چیز کو، نامعلوم چیز کو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی کا کام اتنا کریں، نیکی کو اتنا بولیں کہ یہ معروف ہو جائے، مشہور ہو جائے، اور گناہوں کو اتنا بٹائیں، گناہوں کو دفاع کرنے کے لیے جد و جہد اور پوری محنت اور کوشش کریں، اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ اگر کسی کے سامنے کوئی برائی کا نام بھی آئے تو وہ یوں کہے کہ میں تو اسے جانتا بھی نہیں، یعنی یہ منکر اور اجنبی ہے۔ معزز سامعین کرام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ اگر تمہارے سامنے من رأى منکم منکرا، اگر تمہارے سامنے کوئی برائی ہو، کوئی برا کام ہو رہا ہو، کوئی بھی آدمی ہو، وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو، ڈگری ہو یا نہ ہو، عام ہے، من عام کے لیے آتا ہے، تمہارے سامنے کوئی بھی برا کام ہو رہا ہو فلیغیرہ بیدہ، تم اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر تمہارے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر تمہیں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو زبان سے منع کرو، بھائی یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اگر تمہارے اندر اس کی بھی طاقت نہیں، ایسی جگہ اور ایسے مواقع ہیں تو فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک أضعف الإيمان، اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو اپنے دل میں برا سمجھو، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فوراً آگے بڑھ کر انگوٹھی چھین لی اور زمین پر پھینک دی، اور یوں کہا کہ تم انگارے کو ہاتھ میں لیے پھرتے ہو، کیونکہ مرد پر سونا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، چاہے انگوٹھی ہو یا چاہے گھڑی ہو، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی صرف
زیورات استعمال کرنا جائز ہے، برتن استعمال کرنا جائز نہیں ہے، پانی پینے کا ہو یا کوئی بھی ہو چھوٹا بڑا برتن اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آگے بڑھ کر انگوٹھی لی اور پھینک دی اور یوں کہا کہ انگارے کو ہاتھ میں لیے پھرتے ہو، یہ ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر طاقت ہے اگر قوت ہے تو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ لم يستطع بلسانه، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے کہے، اس کو منع کرے۔ مروان بن حکم کا زمانہ ہے، بادشاہ وقت ہے، عید کے دن عید کی نماز سے پہلے خطبہ دے رہا ہے، صحابی نے فوراً نکیر کی اور صحابی نے روکا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، خطبہ تو عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، اور وہ نہیں مانا، بادشاہ تھا۔ صحابی وقت کی جرأت ایمانی کو دیکھیے، صحابی کی جرأت ایمانی کو دیکھیے، کھڑے ہو کر یوں کہا کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، پھر بھی نہیں مانا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یوں کہا، میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آپ نے سب صحابہ کرام کو جمع کرنے کا حکم دیا، جن کو حکم دیا جو مامور تھے انہوں نے سب کو جمع کیا۔ صحابہ کرام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، آپ نے اہتمام سے وضو فرمایا اور آپ مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دروازے سے کھڑی ہو گئی، کان لگا کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ دروازہ مسجد سے متصل تھا، میں کان لگا کر کھڑی ہو گئی کہ میں دیکھوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام کو جمع کیا، آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے یوں کہا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اے لوگو قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، ضرور بھی ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اچھائی کا حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔ او لیشکن اللہ یبعث علیکم عقابا منہ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دیں گے، ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم، پھر تم دعا کرو گے تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر گئے۔ سامعین کرام، جہاں کہیں پر گناہ ہوتا ہے، جہاں پر برائیاں ہوتی ہیں، اگر آدمی نظر پھیر لے، اگر آدمی نے اس کو نہیں روکا، نہیں ٹوکا اور منع نہیں کیا، خدا کا فوراً عذاب نازل ہو جاتا ہے، زمین کانپ جاتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اوحى اللہ تعالی الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینہ کذا و کذا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی جو ہے اس کو الٹ دو، فلاں بستی کو الٹ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، فقال یا ربی ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، جبرائیل علیہ السلام نے فوراً کہا، یا اللہ اس بستی کے اندر تیرا ایک بزرگ بندہ ہے، تیرا ایک فلاں بندہ ہے جس نے لم یعصک طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام شہادت اور گواہی دے رہے ہیں اس کی بزرگی پر، سوچنے کا مقام ہے۔ یوں کہہ رہے ہیں لم یعصک طرفۃ عین، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، کیا اس کے سمیت ہم بستی کو الٹ دیں؟ فقال اقلبها علیہ وعلیہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اس کو اور شہر والوں سمیت پوری بستی کو الٹ دو۔ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، کیا اس کا یہ جرم کافی نہیں کہ اس نے گناہوں کو ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے سامنے گناہ ہوتے رہے، اس نے منع نہیں کیا، منع کرنا تو درکنار، اس کے دل میں برائی کا خوف بھی پیدا نہیں ہوا، اور پھر وہ بستی الٹ دی گئی۔ حضرت
سامعین کرام ہمیں غور کرنے کا مقام ہے، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے گھر میں، پڑوس میں، رشتہ دار میں، محلے میں، ماحول میں، دوست و احباب میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں اور کیا کیا برائیاں ہوتی ہیں، کیا ہم کہتے بھی ہیں؟ منع کرتے ہیں ہاتھ سے، زبان سے، اور دل میں ہمارے لیے اس کی برائی بھی ہوتی ہے ہمارے اندر؟ اگر نہیں ہوتی تو اللہ حفاظت فرمائے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ معزز سامعین کرام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کا اندازہ تو لگائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک کے اندر اس کام کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویطیعون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر اور برے کاموں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں اولئک سیرحمهم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے۔ اور سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کی، اس میں سے ایک نصیحت یہ ہے، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک من ذلک من الامور۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرنا، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف اور اچھی باتوں کا حکم کرنا، وانہی عن المنکر اور بری باتوں سے روکنا، واصبر علی ما اصابک اور ان کاموں کے کرنے میں اگر کوئی پریشانی آئے، کوئی دقت آئے، کوئی آزمائش ہو، صبر کرنا، ان ذلک من عزم الامور بے شک یہ بڑے حوصلہ والے کام ہیں۔ معزز سامعین کرام، امر بالمعروف یہ تھوڑا آسان ہے بنسبت نہی عن المنکر کے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو نیکی کا حکم کرتا ہے یہ تھوڑا آسان ہے، اور گناہوں سے روکنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے موقع دیکھ کر، محل دیکھ کر، کس وقت کس سے کیا بات کرنی ہے یہ سوچ کر تب روکنا چاہیے، بسا اوقات اس کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور یوں کہا، اذهبا الى فرعون انه طغى، آپ فرعون کے پاس جائیے، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ کتنا بڑا سرکش ہو گیا؟ فرعون یوں کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اور یوں کہا کہ آپ ان کے پاس جائیے، اور جانے کے وقت یوں فرمایا ہے، قولا له قولا لینا لعلہ یتذکر ویخشی، آپ جب ان کے پاس جائیں تو نرمی سے گفتگو کریں، نرمی سے گفتگو کریں، امید ہے کہ وہ سمجھ جائے اور نصیحت قبول کرے اور اللہ سے ڈرے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے مفتی شفیع صاحب، یوں فرمایا کرتے تھے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مصلح اصلاح کرنے والے نہیں ہو سکتے، اور تمہارا مقابل فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نرمی کی اختیار کریں، نرمی کو اختیار کریں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کون واقف نہیں ہوگا؟ حضرت فرماتے ہیں حضرت کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، حضرت کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، اس کی داڑھی نہیں تھی اور اس کا لباس بھی شرعی نہیں تھا، تو آیا کرتا تھا۔ کچھ دنوں بعد حضرت نے اس سے کہا کہ بھائی آپ داڑھی رکھ لیں اور شرعی لباس پہن لیں۔ اس آدمی نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ حضرت نے کہا، حضرت بہت افسوس کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ ہم نے کچے توے پہ ہی روٹی ڈال دی، ٹھنڈے توے پہ روٹی ڈال دی، نتیجہ یہ ہوا کہ روٹی بھی نہیں پکی اور آٹا بھی خراب ہو گیا۔ اصلاح کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، انہوں نے دیکھا مسجد میں کہ ایک آدمی ہے، اس کا پائجامہ ٹخنے سے نیچے ہے۔ ٹخنا کہتے ہیں ایڑی کے پاس میں ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اس کو ٹخنا کہتے ہیں، اس سے اوپر ہونا ضروری ہے۔
اس کے اگر نیچے لٹک رہا ہے تو آدمی گناہگار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا وہ حصہ جو پاجامہ کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو حضرت نے اصلاح فرمائی اس کی اور دیکھا اور یوں کہا، اس کو بلایا سائڈ میں اور یوں کہا بھائی میں ذرا موٹا ہو گیا ہوں، میں جب بھی پائجامہ باندھتا ہوں میرا پائجامہ نیچے لٹک جاتا ہے، ذرا دیکھنا میرا پائجامہ نیچے لٹکا ہوا تو نہیں ہے۔ اس نے فوراً سمجھ گیا اور اس نے کہا حضرت آپ کا پائجامہ تو لٹکا نہیں ہے، البتہ میرا لٹکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری اصلاح فرما دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، ایک صاحب کو دیکھا وضو فرما رہے ہیں، اور انہوں نے وضو غلط طریقے سے کیا۔ حضرت حسین ان کے پاس گئے اور یوں کہا کہ آپ بڑے ہیں، میں بھی وضو کرتا ہوں، دیکھیں آپ میرے وضو میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، آپ اس کی اصلاح فرما دیں۔ اور حضرت حسین نے وضو کیا، انہوں نے دیکھا اور کہا کہ بیٹا تمہارے وضو میں تو کمی نہیں، البتہ میرے وضو میں کمی تھی۔ اسی لیے امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے اور برائی سے روکنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے موقع محل دیکھ کر اس کو روکنا اور ٹوکنا چاہیے اور ایسا کرنا چاہیے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کہاں پر کس جگہ سے کس طرح کہی جائے، سلیقہ سے اگر ہو تو ہر بات ہی سنی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور اس اہم فریضے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی